وہ کون سا عمل ہے جس کے بارے میں علماء پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن اکثر علماء عمل نہیں کرتے؟ زبان سے کہتے ہیں اس عمل کو انبیاء نے کیا، صحابہ نے کیا، محدثین اور مفسرین نے کیا، بزرگان دین نے کیا، وہ اس راہ پر چل کر کامیاب زندگی گزار کر گئے، لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ علماء جس چیز کو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جس چیز کو پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن اس پر خود عمل نہیں کرتے۔ کاش علماء اس پر عمل بھی کرتے۔ اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اکثر علماء بے کسی و بے بسی اور بدحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی بدحالی بڑھتی جا رہی ہے۔ آج جو حالت علماء کی ہے اس کو دیکھ کر، ان کے اوپر گزرے واقعات کو سن کر دل دہل جاتا ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان جمیل عبداللہ ہاشمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل ندائے اسلاف۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہمارے چینل کا بنیادی مقصد قوم کو تعلیم، تعمیر، تجارت اور سیاست پر ابھارنا ہے، یعنی بیدار کرنا ہے۔ کتنے عجیب ہیں دنیا کے معاشیات و اقتصادیات کے وہ ماہرین علماء جن کو خود اپنے معاشی مسئلے کی خبر نہیں۔ ان کی خود کی معاشی زندگی تو غربت اور سطح غربت سے نیچے بدحالی میں ڈوبی ہوئی ہو، اور دوسروں کو کامیاب معاشی زندگی گزارنے کی ترغیبیں دیتے ہوں، مگر جب حقیقت حال سامنے آتی ہے اور معاشی زندگی کا سابقہ پڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے معاشی اقتصادی مسائل سے ناواقف ہے۔ موجودہ زمانے میں اکثر علماء کے تجارت سے دوری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ چھوٹے موٹے کاروبار کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ وہ چھوٹے کاروبار کو اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ان کی غیرت وہاں جاگتی ہے جہاں غیرت کم نہیں اور بڑھنا چاہیے۔ حوصلہ ٹوٹنا نہیں بلکہ ابھرنا چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچے گا۔ ان کے دماغ میں تجارت کی ابتدا نہیں بلکہ انتہا ہوتی ہے، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ بغیر ابتدا کے انتہا نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ کوئی بھی پیشہ اپنی اہمیت اور مقام کے اعتبار سے چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا کاروبار کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ تجارت نام ہے غلامی سے، محکومی سے آزادی کا۔ آج ہم جسے چھوٹا کاروبار سمجھتے، ایسے کئی پیشے انبیاء اکرام، صحابہ اکرام اور ماضی کے علماء اکرام نے کیا ہے، لیکن آج اکثر علماء ان کو چھوڑے ہوئے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیشہ ہمارے شایان شان نہیں ہے، اس سے ہمارا وقار مجروح ہوگا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی پیشے سے کسی شخص کا وقار مجروح نہیں ہوتا، الا یہ کہ اسلام نے اس پیشہ کو اختیار کرنے سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر رزق کسی نے نہیں کھایا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہا کی اصلاح کیا کرتے تھے، یعنی لوہار کا کام کیا کرتے تھے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ پیشہ ہونے کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام لکڑی کی اصلاح کیا کرتے تھے، یعنی فرنیچر بنایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ اس شخص کے پاس کوئی بھلائی نہیں ہے جو شخص روپے پیسے سے محروم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل علم سے کہا کرتے تھے، اے جماعت علماء، ایک کاموں میں پیش رہ کر اللہ کی دی ہوئی رزق تلاش کیا کرو اور لوگوں پر بار نہ بنو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، یہ دنیا خدا کے وحی نازل ہونے کی جگہ، فرشتوں کے رحمت نازل کرنے کی جگہ ہے، اور انبیاء کی عبادت گاہ ہے، اور اولیاء حق کے لیے تجارت کرنے کا مقام ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے پتیوں کی چٹائی بنایا کرتے تھے۔ کیا یہ پیشہ چھوٹا ہے؟
کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے، کسی کے وہاں ملازمت پر مجبور ہونے سے بہتر ہے کہ آدمی چٹائی بیچ لے۔ حضرت ابو ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ نائی کا کام کیا کرتے تھے، یعنی حجامت بنایا کرتے تھے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ پیشہ غلط ہے؟ صرف مرد ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کی خواتین بھی بزنس میں، کاروبار میں کسی سے پیچھے نہیں رہتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بڑے تاجروں میں ہوتا۔ آپ بڑی تاجرہ تھیں، آپ کا مال انٹرنیشنل ٹریڈنگ ہوا کرتا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے خنجر بنایا کرتی، یہ ان کا پیشہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ صنعت کاری کیا کرتی، یعنی اپنے ہاتھ سے کچھ بنایا کرتی تھی، یہ ان کا پیشہ تھا۔ یہ اور اس جیسے بے شمار واقعات تجارت کی اہمیت اور علماء کو تجارت اور علماء کا تجارت سے لگاؤ بیان کرتے ہیں اور دور حاضر کے علماء کو تجارت کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ خواہش سے نہیں گرتے ہیں پھل جھولی میں، وقت کے شاخ میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا۔ انہی باتوں کے ساتھ مجھے اجازت دی، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی معلومات کے ساتھ نئے ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوست احباب میں چینل کا تعارف کروائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔